اس کے اوپر ہماری تھی، لیکن پچھلے 24 گھنٹے کے جو واقعات ہوئے ہیں میں تھوڑا سا شروع وہاں سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے خیال میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک لحاظ سے جڑی ہوئی بھی ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو جانا پڑے گا پچھلے 4 مہینے کے واقعات کے اوپر۔ ایک پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہاں پر ایک بند کمرے کے اندر بیٹھ کے ایک پورا منصوبہ بنایا گیا، اس کے بعد حرام کے پیسے سے لوگوں کے ضمیر خریدے گئے، بیرونی مداخلت سامنے آئی، اور میں ہر دفعہ یاد دلاتا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی ایک نہیں 2 دفعہ کہہ چکی ہے کہ واضح بیرونی مداخلت نظر آئی، اور ان کے خیال میں جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے کر لیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس دفعہ ایک غیرت مند سچا لیڈر عمران خان کی شکل میں وہ اس بند کمرے کی سازش کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور اس کے ساتھ پوری پاکستان کی قوم کھڑی ہو گئی، اور وہ تمام لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے پورے پاکستان نکلا۔ پہلے دن تو خیر کال بھی کوئی نہیں تھی، خود ہی عوام باہر نکل کے آ گئے، لیکن اس کے بعد عمران خان کی کال کے اوپر بار بار قوم نکلتی رہی۔ اس وقت تک بھی ان کے لیے خطرہ تھا، لیکن جو اصل چیز جس کی وجہ سے یہ اب صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ ہے 17 جولائی۔ 17 جولائی کو جو انتخابات ہوئے پنجاب کے اندر 20 سیٹوں کے اوپر انتخاب ہوا، اس کے اوپر جس طریقے سے پنجاب کے عوام نے نکل کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس مصنوعی امپورٹڈ نظام کو مسترد کیا، اور پنجاب کے عوام نے طاقتور جو سارے یہ لوگ ہیں اور تمام بیرونی مدد کے باوجود ان سے پنجاب کا اقتدار چھینا واپس پنجاب کے عوام نے، یہ اس کے بعد سے جو ہے وہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، بوکھلاہٹ ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے اس کو روکا جائے۔ یہ عمران خان قابو میں آ نہیں رہا، عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہو گئی ہے، تو یہ تو پوری ایک پاکستان کی پرانی سیاسی نظام جو ہے، یہ صرف ایک حکومت کی بات نہیں ہے، پورا پاکستان کے پرانے سیاسی نظام کے لیے ایک خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس کو کیسے کیا جائے، اس کے لیے جو ہے وہ پہلے فرمائشی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، پریس کانفرنس ہونے کے فوراً بعد الیکشن کمیشن کی ایک رپورٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر ایک طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں کوئی 18-20 تو پریس کانفرنس 2 دن کے اندر کر دی تھی حکومت۔ ایسے لگتا تھا پاکستان میں مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی 38.7% جو ہے مہنگائی کی شرح پہنچی ہوئی ہے، وہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، پاکستان کے عوام کو مشکلات ہی کوئی نہیں۔ صبح سے لے کے شام تک حکومت والے پریس کانفرنسیں کر رہے تھے، فورن فنڈنگ فورن فنڈنگ فورن فنڈنگ، اس کی تو میں ابھی آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ کتنا اس کے اندر وزن ہے۔ اور اس کے بعد ابھی جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہوا، ARY کو بین کر دیا گیا، اس کے بعد نشریات بند کر دی گئیں، اس کے بعد رات کو آدھی رات کو کٹتی ہے ایک FIR ان کے ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں عماد یوسف، ان کے خلاف، اور 1:30 بجے رات کو ان کو زیر حراست لے لیا جاتا ہے۔ دوسرے جو سلمان اقبال صاحب جو اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کے خلاف FIR، ان کے اینکرز کے خلاف FIR، اور یہ میں باقی تمام جو جتنے بھی صحافت کرنے والے ہیں ان کو بھی ظاہر ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ادھر رکنا نہیں ہے۔ جو بھی آواز اٹھائے گا، جو بھی وہ حقیقت سامنے لے کر آئے گا جو اس امپورٹڈ حکومت کے نظریے کو سوٹ نہیں کرتی، یہ ٹیسٹ کیس ہو رہا ہے ابھی۔ اگر سب اتنے بڑے چینل کے اوپر یہ کر کے اس سے کامیابی سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو پیچھے باقی کسی نے کھڑے ہونا ہے، یہ کہ کر کے پھر سب کی باری اس کے بعد آنے والی ہے۔ اور شہباز گل صاحب انہوں نے بات کی، آپ کو اس سے ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ ہو کہ انہوں نے جو بات کی وہ ٹھیک بات نہیں تھی۔ قانون واضح ہے، قانون کا طریقہ کار ہے، آپ جائیں مجسٹریٹ کے ساتھ FIR لیں اور بلائیں، ان کے سامنے مقدمہ بنائیں، ان سے سوال پوچھیں کہ آپ نے کیوں کہا، وضاحت طلب کریں ان سے۔ بٹے مار مار کے شیشے توڑ کے گاڑی سے نکال کے اریسٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایک پرائیویٹ گاڑی کے اندر ڈال کے لے جایا جا رہا ہے بجائے کہ کوئی سرکاری کوئی گاڑی ہو۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہے کہ اب یہ حکومت اپنے آپ کو اندر سے کھوکھلا محسوس کر رہی ہے، اور یہ جو تمام طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، یہ جو آخری وہ ہوتی ہے نا پھڑپڑاہٹ، یہ وہ نظر آ رہی ہے ہمیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آج چیئرمین صاحب نے، عمران خان صاحب نے میٹنگ بھی کال کی ہوئی ہے، آگے کی لائحہ عمل کا بھی
اعلان ہوگا. لیکن اب میں آتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ کیس بنایا کیوں جا رہا ہے. یہ جو میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا یہ الیکشن کمیشن بھی جانتا ہے, یہ مجھے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو میں بھی آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں یہ ان کو بھی پتا ہے. لیکن ایک مقدمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کی سب سے بڑی جو جماعت ہے, سب سے بڑی سیاسی جماعت, پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر جو ہے جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوئی ہے اس وقت, وہ ایک پاکستان کے لیے بہت خطرہ ہے. اور اس کے دو طریقے سے حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک یہ فورن فنڈنگ, اور میں اس پہ آتا ہوں کہ یہ فورن فنڈنگ کا تو لفظ خود الیکشن کمیشن نے استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا, وہاں پر بات کیسے پہنچی وہ دوبارہ بھی اس کی بات کرتے ہیں. اور دوسرا ایک جھوٹا بیانیہ بنا کر کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان کی فوج کے درمیان خلیج پیدا کی جائے. یہ انشاءاللہ تعالی بری طریقے سے ناکام ہوں گے, لیکن یہ اتنی خطرناک کوشش ہے ایک جھوٹا بیانیہ بنا کے ایک 50 فالوورز کے اکاؤنٹ کے لڑکے کے ٹویٹ کو, جو کہ غلط ٹویٹ تھی, وہ بالکل اس نے جو لکھا تھا وہ غلط لکھا تھا اور اس کی مذمت کرنی چاہیے, لیکن اس کو بجائے کہ وہاں پر دبایا جائے لاکھوں فالوورز کے اور کن کن کے اکاؤنٹس یہ سب سامنے آئیں گی. یہ ابھی جب تحقیقات ہوں گی یہ سب سامنے آئیں گی کہ کس نے اس کو اتنی بڑی سازش بنا دیا. لیکن اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ پچھلے 10 سال کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں, فضل الرحمان کے بیان دیکھ لیں, خواجہ آصف کے بیان دیکھ لیں, نواز شریف کے بیان دیکھ لیں, مریم نواز کے بیان دیکھ لیں, اور لوگ لمبی فہرست ہے کہ وہ کہتے کیا رہے ہیں. آصف زرداری کے بیان دیکھ لیں, اس فوج کے بارے میں وہ کہتے کیا رہے. تو کس کی سوچ فوج مخالف سوچ ہے وہ پاکستان کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے, اور سوشل میڈیا میں آج کل چھپتا کوئی نہیں ہے. ابھی آپ جا کے دیکھ لیں پچھلے 24 گھنٹے کا سوشل میڈیا, وہ تمام تقاریر جو انہوں نے فوج کے خلاف کی ہوئی ہیں وہ سب آپ کو وہاں پر مل جائیں گی. لیکن اب آتے ہیں جی اس کیس کے اوپر, کیا اس رپورٹ کے اندر غلطیاں کیا ہیں. 4 بنیادی ایریاز ہیں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے اس رپورٹ کے اندر. پہلی, حقائق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں, جو حقائق پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہی جھوٹے ہیں. دوسری, قانون کی غلط تشریح کی گئی ہے, پاکستان کے بھی قانون کی اور باہر کے ممالک کے قانون کی بھی غلط تشریح کی گئی ہے. تیسرا, جو اختیار ہے ہی نہیں قانون کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس, اس اختیار کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور آخری چیز جو ہے واضح جانبداری اس رپورٹ کے اندر نظر آتی ہے. اور ان چاروں چیز کی میں آپ کو مثالیں دے دے کے بتاؤں گا, یہ ایک عمومی طور پر میں بات نہیں کر رہا. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ غلط حقائق جو گھڑنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں پہلی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 2 فنڈ ریزنگ کے ایونٹ کیے گئے, ایک آکسفورڈ شائر انگلینڈ کے اندر ہوا اور ایک امارات کے اندر ہوا, یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر ہوا, UAE کے اندر, اور اس کے اندر پیسہ ریز کیا موجود ہے. اور اس پیسے کو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بغیر کوئی دستاویز دیے ہوئے, بغیر اس کی کوئی وجہ بتائے یہ کہہ دیا کہ سارا عارف نقوی کا ذاتی پیسہ تھا جو یہاں پر آیا ہے. تو ایک تو بہت بڑا جھوٹ جو اس کے اندر بولا گیا, جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جو سچائی ہے اس کے مخالف ہے, اور وہ سچائی جو ڈاکیومنٹڈ ہے اس کے مخالف ہے, یہ چیز سامنے آتی ہے. دوسرا, انہوں نے ایک فہرست شائع کر دی, اس کے رپورٹ کے اندر شامل کر دی 21 جو ہیں غیر ملکی افراد اور کمپنیوں کے انہوں نے نام بتا دیے. اس میں سے بینش فریدی, مراد انصاری, آفتاب کامیانہ, امین مرچنٹ, علی پتافی, یہ سارے جو ہیں ان کی ایفیڈیوٹس آ رہے ہیں, ان کے ویڈیو پیغام آ رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں جی میں ہوں پاکستانی ہوں, میں نے پیسہ دیا ہے. اسی طریقے سے ایک بیرونی کمپنی, انہوں نے کہا جی برسٹل انجینئرنگ, وہ ماجد بشیر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرا پیسہ ہے, میں نے پیسہ یہاں سے دیا ہے. اور پھر ایک وہ صرف رپورٹ میں نہیں لکھا, اس کے بعد وہ صحافیوں نے ٹویٹیں کرنی شروع کر دی کہ ایک بھارتی نیشنل جو ہے اس نے پیسہ دیا, رومیتا شیٹی نے. وہ بھارتی نیشنل ہی نہیں ہے, وہ امریکن نیشنل ہے, پاکستانی سے بیاہ ہوا ہے, اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے, وہ پاکستانی جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ یہ پیسہ میں نے دیا تھا تحریک انصاف کو. تو یہ تمام جو وہاں پر لسٹ دی گئی اس کی بالکل بنیاد ہی اڑا کے رکھ دی ان لوگوں نے. یہ ثابت کر دیا
کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جھوٹے الزام لگائے ہیں اور غلط حقائق استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. پھر یہ پھینٹی گئی کہانی اور اس کے اندر انہوں نے اٹھا کے لکھ دیا جی عمران خان جو ہے انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا اور بیان حلفی وہ غلط ہے, اور ٹی وی طوفان مچا ہوا ہے کہ بیان حلفی جو ہے وہ غلط ہو گیا. اور یہ میں پہلے بھی پریس کانفرنس میں دکھا چکا ہوں, وہ بیان حلفی ہے ہی نہیں, وہ سرٹیفکیٹ ہے. اب عوام جو ہے وہ سمجھنا چاہے گی کہ اچھا بھائی یہ تو نام کا صرف فرق ہوا, بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ میں فرق کیا ہوتا ہے. بیان حلفی دیا جاتا ہے جو آپ کے اپنے متعلق کوئی حقائق ہو. تو جب میں یا شفقت محمود الیکشن لڑنے کے لیے جاتے ہیں یا ڈاکٹر یاسمین راشد جاتی ہیں تو ہم ایک گوشوارے جمع کراتے ہیں اس کے اندر, اور اس گوشوارے کے اندر اپنے اثاثے بتاتے ہیں کہ ہمارے اثاثے کیا ہیں. وہ ہمارے اپنے اثاثے ہوتے ہیں, تو ہم بیان حلفی دیتے ہیں کہ میں حاضر ناظر جان کے اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اس کے علاوہ اور کوئی اثاثے نہیں ہے. اس لیے اگر وہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر آپ اسمبلی کے ممبر نہیں رہ سکتے. سرٹیفکیٹ وہ ہوتا ہے جہاں حقائق آپ کے اپنے بارے میں نہ ہو, کسی اور تنظیم کے یا کسی اور کے بارے میں ہو, اور آپ کے سامنے کچھ شواہد لا کے رکھے ہوئے ہوں, اور ان شواہد کی بنیاد پہ آپ یہ سرٹیفائی صرف کر رہے ہو کہ ہاں یہ شواہد میرے سامنے رکھے گئے. وہاں پہ کہیں پہ بھی یہ لکھا نہیں جاتا کہ یہ سچ ہے. اور آپ الفاظ اٹھا کے دیکھ لیں اس سرٹیفکیٹ کے, اس سرٹیفکیٹ کو جس کو عمران خان صاحب نے سائن کیا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف, یعنی جو میرے پاس معلومات ہیں ان کے مطابق. یہ سارے پاکستان میں جو اکاؤنٹس بن رہے ہیں یا ساری دنیا سے جو فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے, یہ عمران خان صاحب کے پاس اس کی تفصیل نہیں ہے. ان کی مینجمنٹ ٹیم جو ہے, فائنانس کی ٹیم جو ہے وہ اکاؤنٹس بناتی ہے, وہ اکاؤنٹس آڈیٹر کے سامنے رکھتے ہیں. آڈیٹر جو ہے اس کے بعد اس کی ایک ڈرافٹ آڈٹ رپورٹ بنتی ہے, پھر وہ پریزنٹ ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹس اور وہ ڈرافٹ آڈٹ رپورٹ چیئرمین کے سامنے, اور اس کی بنیاد پہ وہ سرٹیفکیشن سائن کی جاتی ہے. تو اس کے اندر کوئی قانون کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد کے اوپر آپ عمران خان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لے سکیں. یہ تو میں نے آپ, اور ظاہر ہے کیونکہ وقت کم ہے, وہ جو پوری ہماری تفصیلی پٹیشن ہے اس کے اندر بے تحاشا تفصیل کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جھوٹے جو حقائق ہیں ان کے بارے میں ابھی میں نے کہا. پھر غلط تشریح قانون کی جو کی گئی ہے, جو ممنوع فنڈنگ کی سورسز ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے اندر, پی پی او 2002 کے اندر بڑے واضح طور پہ لکھے میں. کس سے آپ پیسہ نہیں لے سکتے؟ آپ غیر ملکی حکومت سے پیسہ نہیں لے سکتے, آپ ملٹی نیشنل کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے, آپ ڈومیسٹکلی یعنی ملک کی اندر رجسٹر ہوئی بھی پرائیویٹ یا پبلک کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے, اور آپ فرم, ٹریڈ یا پروفیشنل ایسوسیشن سے پیسہ نہیں لے سکتے. بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کس سے پیسہ لینا ممنوع ہے. یہاں پہ کہیں پہ یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ کمپنی سے آپ جو باہر کی رجسٹرڈ پرائیویٹ کمپنی ہو یا پبلک کمپنی ہو اس سے پیسہ نہیں لے سکتے. صرف ملٹی نیشنل کمپنی. ملٹی نیشنل کمپنی کون سی ہوتی ہے؟ وہ کمپنی جو ایک سے زیادہ ملک کے اندر کاروبار کرتی ہے, رجسٹرڈ ہوتی ہے, اس کو ملٹی نیشنل کمپنی کہا جاتا ہے. 2017 کے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی اور اب وہاں پہ الفاظ مختلف استعمال ہوئے ہیں, لیکن یہ کیس جو ہے یہ 2008 سے 2013 کے اکاؤنٹس کے بارے میں ہے, جو کہ پی پی او 2002 کے تحت اکاؤنٹس مرتب ہو رہے تھے, الیکشن کمیشن میں جمع ہو رہے تھے. اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن نے کبھی کسی ایک سال کے اکاؤنٹ کو واپس نہیں کیا یہ کہہ کے کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے. کسی ایک بھی اکاؤنٹ کو الیکشن کمیشن نے چیلنج نہیں کیا. دوسری قانون کی غلط تشریح جو کی کہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کمپنی کے اوپر تو قدغن ہی کوئی نہیں ہے, لیکن بالفرض محال اگر ہم کہیں کہ وہ کمپنی کے اوپر قدغن ہے بھی, تو جو امریکہ میں فنڈ ریزنگ ہم نے کی یا یو کے میں کی یا کینیڈا میں کی, اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی نے پیسہ دیا. اب مذاق دیکھیں, قانون خود امریکہ کا قانون ان کو پتہ نہیں ہے, یو کے کا قانون پتہ نہیں ہے. ایک طرف ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قانون نہیں فالو کیا. یہ پی ٹی آئی ایل ایل سی جو ہے یہ کوئی کمپنی نہیں ہے, یہ ایک ایجنٹ رجسٹریشن ہوتی ہے. ان کا ایک فیڈرل ایجنسیز رجسٹریشن ایکٹ ہے امریکہ کی, اگر میں آپ کو مثال دے دوں فارا. اس فارا کے تحت ایجنٹ مقرر کیا جاتا ہے. اس ایجنٹ کا کام صرف یہ ہے کہ جو فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے
اس کسی بیرونی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، امریکہ سے بیرونی، یعنی اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، بائی دی وے مسلم لیگ نون کی بھی یہ رجسٹرڈ LLCs موجود ہیں بیرون ممالک کے اندر، یہ ریکارڈ پہ ہیں، ان کی بھی ہیں، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پیپلز پارٹی کی بھی ہیں، لیکن نون کی تو ڈیفینیٹلی ہیں۔ وہ پیسہ صرف جب کہ جو انفرادی لوگوں سے اکٹھا کیا گیا ہے وہ پیسہ صرف آگے پہنچاتی ہے، وہ کوئی کمپنی ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ بنیادی قانون کی انڈرسٹینڈنگ کمزوری آپ سمجھ لیں، یا جان بوجھ کر اس کو انہوں نے اگنور کیا۔ پھر آپ آ جائیں اس چیز کے اوپر کہ جو قانون کے اندر ان کے پاس اختیار ہے ہی نہیں، اس اختیار کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ الیکشن کمیشن پاکستان ایک عدالت نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے پاس یہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے، یہ اختیار صرف ہوتا ہے کورٹس کے پاس، عدالت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ قانون کی تشریح کرے۔ انہوں نے اپنی تشریح کرنی شروع کر دی، جیسے میں نے کہا جو ممنوع فنڈنگ جہاں نہیں لکھا ہوا تھا انہوں نے خود لکھ دیا کہ لیکن وہ اصل میں جو جنہوں نے قانون آئین بنایا تھا وہ یہ کہنا چاہتے تھے بھائی یہ آپ کا کام ہی نہیں، آپ کے پاس اختیار ہے ہی نہیں، یہ کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے، آپ نے کیسے یہ اختیار یوز کر دیا۔ پھر اس کے بعد بڑا واضح ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ حنیف عباسی کیس کے اندر، واضح ججمنٹ موجود ہے 2017 کی، اور حنیف عباسی ورسز عمران خان کیس وہ ہے کہ ڈیکلیریشن کے کوئی فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، یعنی کسی بیرونی حکومت کی ایما پر کام کرنے والی پارٹی ہے، یہ ڈیکلیریشن صرف اور صرف وفاقی حکومت کر سکتی ہے، الیکشن کمیشن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور انہوں نے اٹھا کے اس کے اندر اپنی ڈیکلیریشن کر دی۔ آپ کے پاس اختیار کون سا ہے؟ آپ کے پاس قانون میں یہ اختیار ہی کوئی موجود نہیں ہے، اور یہ سب سے بنیادی پوائنٹ ہے، میں آخر میں اس کے اوپر آؤں گا۔ چوتھا حصہ جو میں آپ کو، جیسے میں نے پہلے بتایا، غلط حقائق، جھوٹے حقائق، دوسرے غلط تشریح قانون کی، تیسری اپنے قانونی اختیار سے تجاوز کر کے اپنی رپورٹ کے اندر چیزیں لکھنا، اور چوتھا اور آخری جو موٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ واضح، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بائس آن دا فیس آف اٹ، یعنی جو ظاہری طور پر آپ کو جانبداری نظر آ رہی ہو، تو ظاہری جانبداری یہاں پر نظر آ رہی ہے، اور اس کی میں کچھ مثالیں آپ کو دوں۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جس کی میں ابھی ذکر کر رہا تھا، اس سے پہلے 2017 کے اندر ججمنٹ آئی، اور اس کے بعد ہم نے ایک کیس لے کر گئے تھے اس سال اسلام آباد ہائی کورٹ، اور 9 جون 2022 کو ان کی ججمنٹ آئی۔ دونوں ججمنٹ کے اوپر واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو برابری کی بنیاد کے اوپر تحقیقات کرنی ہے، اور سپریم کورٹ کے 2017 کا جو آرڈر تھا اسی آرڈر کی بنیاد کے اوپر ایک ساتھ تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اسکروٹنی کمیٹیز بنائی گئی۔ وہ اسکروٹنی کمیٹیز جو ان کی بنی، اور انہوں نے اس کے اندر کیا الزامات لگائے ہیں، میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں، آخر میں اسی پہ اینڈنگ اسی کے اوپر کروں گا۔ وہ الزامات کیا لگائیں؟ کوئی اس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی، ہائی کورٹ کا آرڈر آیا، واضح آرڈر آیا، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب تک یہ مکمل نہیں کریں گے تو کوئی تحریک انصاف کے خلاف ایڈورس آرڈر، یعنی کوئی منفی آرڈر جو وہ نہیں آ سکتا، اور انہوں نے پوری رپورٹ اٹھا کے لکھ دی۔ دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کس طریقے سے بائس یہاں پہ، یعنی جانبداری دکھائی جا رہی ہے۔ ایک اس کے اندر سیاسی بیان ٹھوک دیا اس کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ عارف نقوی کا پیسہ جو تھا، عارف نقوی جو ہے وہ بہت بڑا کرمنل ہے، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی عمران خان نے ان سے پیسہ لیا۔ 2012 میں وہ پیسہ آتا ہے جو فنڈ ریزنگ میں نے آپ کو بتایا، وہ بھی عارف نقوی کا اپنا صرف پیسہ نہیں ہے، وہ پیسہ جو ہے وہ متعدد پاکستانیوں نے دیا، جن کی تمام فہرست موجود ہے اور دی بھی جا چکی ہے۔ 2012 میں بل گیٹس فاؤنڈیشن جو ہے وہ عارف نقوی کے بزنس کے اندر انویسٹ کر رہی ہے، یو اے ای کی جو شاہی خاندان ہے وہ انویسٹمنٹس کر رہی ہے ان کے اندر، دنیا کی ٹاپ کمپنیز ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ آپ کو پتا کہ 2018 میں ان کے خلاف کیا کیس ہونے والا ہے؟ کیا آپ کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ عارف نقوی کے اوپر یہ الزام لگے گا اس 2012 سے 3 سال کے بعد کہ ایک وال سٹریٹ جرنل کے اندر ایک رپورٹ آئے گی جس میں یہ لکھا ہوگا کہ نواز شریف کو $20 ملین دیے عارف نقوی نے؟ کیا یہ بھی آپ کو پہلے سے پتا تھا؟ یہ اس سے زیادہ ظاہری جو ہے وہ جانبداری ہو نہیں سکتی کہ باقاعدہ سیاسی بیانات اس کے اندر، اس رپورٹ کے اندر موجود ہیں۔ اور آخری مثال اور سب سے اہم چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں،
سر میں جی سر میں وہی بتا رہا ہوں. ہماری تحریک انصاف جو ہے وہ عوام میں سے آتی ہے اور اس لیے اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ بھی سمجھتی ہے اور عوام کو آگاہ بھی کرنا چاہتی ہے کہ ہم پروٹیکشن جو کرنے جا رہے ہیں کیوں کرنے جا رہے ہیں, کیا چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں جس کو ہم لے کے جا رہے ہیں. آخری چیز جو سب سے اہم چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم چیلنج کر رہے ہیں اس کو, وہ یہ ہے جناب کہ پوری پروسیڈنگ کے اندر کہیں پہ بھی اس بات کا ذکر ہی نہیں ہوا کہ فورن ایڈڈ پارٹی ہے یا نہیں ہے, بلکہ چیف الیکشن کمشنر نے خود ٹائٹل کیس کا بدلا اور اس کو پہلے جو فورن فنڈنگ کہا جاتا تھا اس سے تبدیل کر کے پروہیبٹڈ فنڈنگ کر دیا, جس کی بالکل ہی مختلف ایک اس کے مضمرات ہیں, اور خود انہوں نے مانا. پھر آرڈر فائنل ہو گیا, آرڈر ایشو کر دیا گیا, ہمارے لائرز اس کو پڑھ رہے ہیں, دوبارہ سے اس کے بعد ایک فرمائشی پیراگراف اس کے اندر ڈالا گیا. آخری پیراگراف اس میں فرمائشی پیراگراف ڈالا گیا, اور وہ فرمائشی پیراگراف کیا تھا کہ تحریک انصاف کے رول 2(3)C کے تحت 2C(3) کے تحت جو ہے وہ فورن ایڈڈ یعنی بیرونی حکومت کی ایما پہ کام کرنے والی پارٹی کے تحت بھی اس کے اوپر جو ہے وہ وفاقی حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے. اس سے زیادہ آپ کو گڑھ جوڑ صاف نظر نہیں آ سکتا کہ ایک چیز جو پورے 4 سال کی پروسیڈنگ میں کہیں نہیں نظر آئی, جس کا اس رپورٹ میں کہیں ذکر نہیں ہے, وہ فیصلے کے اندر, اور فیصلے کے اندر بھی فیصلہ لکھا گیا اور اس کے بعد اس میں اضافی ڈالا گیا. اس سے زیادہ واضح آپ کو گڑھ جوڑ نہیں نظر آ سکتا حکومت کیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. اب میں آپ کو آخر میں جیسے میں نے کہا تھا کہ میں ذرا موٹی موٹی چیزیں 2-3 بتا دوں, زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لمبا ہو گیا ویسے بھی, کہ یہ جو دوسری اسکروٹنی کمیٹیز بنی تھیں ان اسکروٹنی کمیٹیز نے کہا کیا, ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں کی ہیں. پیپلز پارٹی 2 الگ الگ فائل کرتی ہے, وہ PPP کے طور پہ بھی فائل کرتی ہے اور PPPP کے طور پہ بھی فائل کرتی ہے. اگر ان کو میں جوڑ لوں تو کوئی 35 اور 36 کروڑ روپے کے درمیان الیکشن کمیشن کی بنائی ہوئی اسکروٹنی کمیٹی کہتی ہے کہ اس کی سورس آف فنڈنگ ہمیں ملی ہی نہیں. 36 کروڑ روپے کی سورس آف فنڈنگ ہی نہیں ملی. کو نظر آ رہی ہے. پھر اس کے بعد ان کی ذرا ذکر کر دوں, جناب مسلم لیگ نون کا 9 اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ میں جمع ہی نہیں کرائے. 9 بینک اکاؤنٹس تھے جو جمع ہی نہیں کرائے. اس میں سے 7 جو ہیں وہ جب یہ اسکروٹنی کمیٹی نے سوالات کیے اور وہ پتہ چل گئے وہ اکاؤنٹ, ان میں سے 9 میں سے 7 کے ابھی تک کوئی بینک اسٹیٹمنٹ نہیں جمع کرائی گئی. تو آپ پتہ کیسے کریں گے اس میں صحیح ہوا یا غلط ہوا؟ تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس ایڈیشنل انہوں نے کہے تھے اس کی پوری ریکنسیلیشن بنا کے ہم نے دے دی ہے. یہاں 9 میں سے 7 اکاؤنٹس کی ابھی تک بینک اسٹیٹمنٹ جمع نہیں کرائی گئی ہے. 5 پروونشل اکاؤنٹس ہیں ان کے, ان 5 پروونشل اکاؤنٹس کے جو سندھ, خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر ان کے پروونشل اکاؤنٹس ہیں, کوئی بینک سٹیٹمنٹ جمع نہیں کرائی گئی. تو آپ کو کچھ نہیں پتا کہ اس میں پیسہ کہاں سے آیا, کتنا خرچ ہوا. اور ان کی بھی اسکروٹنی کمیٹی کے مطابق 46 کروڑ روپے کی ڈونیشنز اور 64 کروڑ روپے کی ٹوٹل آمدنی جو تھی 2013 سے 15 کے درمیان, اس 64 کروڑ روپے کی آمدنی میں سے 98% کا سورس آف فنڈ کا کوئی ایویڈنس, کوئی شواہد موجود نہیں ہے. اور یہ ابھی تک بند پڑی ہوئی ہیں رپورٹیں, کوئی اس کے پر اس کے پیش رفت نہیں ہو رہی. تو ان تمام حقائق کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, انہی کی بنیاد کے اوپر ہم کورٹ میں جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں کوئی بھی پاکستان میں اب نہیں بچ گیا جس کو یہ نہ سمجھ میں آ گئی ہو کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک غیر جانبدار ریاستی ادارے کے طور پر نہیں بلکہ ایک سیاسی حریف کے طور پر, ایک PDM کے حلیف کے طور پر کام کر رہا ہے. آپ جتنا بڑے منصب پہ آدمی ہوتا ہے اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے. آپ نے بھی شہباز گل کے بیان کے حوالے سے کوئی ابہام کی بات کی ہے کہ اس کو اگر ایسی بات کیا تو نہیں کرنی چاہیے, تو اسے صفائی کا موقع ملنا چاہیے. پارٹی چیئرمین کا چیف آف سٹاف جو ہے وہ جس لب و لہجے میں گفتگو کر رہا ہے, کیا پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ لب و لہجہ مناسب ہے؟
تو میں جیسے بول چکا ہوں نا کہ شہباز گل کو یہ حق حاصل ہے قانون کے اندر بھی کہ انہوں نے جو بھی بولا وہ اس کی صفائی پیش کر سکیں، اور انہوں نے ٹھیک بولا یا کس وجہ سے بولا اس کی صفائی کر سکیں. لیکن میرے بھائی وہ تو چیئرمین کے چیف آف سٹاف ہیں نا، جو اس وقت رہبر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اس وقت جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، جو وزیر اعظم کے بڑے بھائی ہیں، کیا آپ نے ان کا بیان نہیں سنا؟ کیا وہ باقاعدہ ایڈریس کر کے کہ میں فوج کے افسروں اور جوانوں کو مخاطب ہوں، اور ان کو نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی حکم عدولی کریں؟ کیا کسی نے نواز شریف سے سوال پوچھا؟ کیا ایف آئی آر کٹی؟ کیا ان کے گاڑی کو شیشے توڑ کے اٹھا کے لے کر گئے؟ کیا ان کے جس چینل کے اوپر وہ بیان چلے کیا ان چینلز کو بند کیا گیا؟ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پنجاب کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جس قسم کے مقدمات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں پنجاب حکومت کو اس پر کوئی کارروائی کرنی چاہیے؟ نیوز کے ساتھ جو ہوا ہے، پوری صحافی برادری ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے یا کوئی چینل جو ہے وہ نون کی پالیسی پر چل رہا ہے. ہم اس پہ بالاتر ہو کر کہتے ہیں کہ آزادی صحافت پر حملہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک چیز اور ہم یہ چاہتے ہیں، اسد صاحب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے پاک فوج، وہ مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف ہو، کوئی بھی ہو، پاک فوج کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے. بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، یقینی طور پہ غلطیاں دونوں طرف سے ہوں گی، لیکن کیا آپ ایسا نہیں سمجھیں گے کہ تمام سیاسی جماعتیں یا تمام لوگ مل کر کوئی ایسا فیصلہ کر لیں کہ اس جو بڑا ادارہ ہے اس کی بدنامی نہ ہو اور تمام معاملات بہتر ہوں؟ کیا اس پہ کوئی بات چیت کا آپشن ہے آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، اس کے اوپر پارٹی کی پالیسی جو ہے پاک فوج کے بارے میں، وہ عمران خان کے اس سے زیادہ واضح الفاظ ہو کوئی نہیں سکتے. میں کوئی چیز نہیں کہہ سکتا جو اس سے بڑی ہو جو عمران خان نے کہی. اور انہوں نے کیا کہا تھا، اور یہ حکومت جب ختم ہوئی تھی اس کے کوئی ہفتے 2 ہفتے یا 3 ہفتے بعد کی بات ہے، جس وقت سب سے زیادہ جذبات انسان کے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تھا مجھ سے زیادہ، یعنی عمران خان سے زیادہ پاکستان کو پاکستان فوج کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی کی پالیسی تو یہ ہے، یہ آپ کی بالکل درست بات ہے. جو بھی کرتا ہے، دیکھیں پاکستان کی جس طریقے سے پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے، اور ایک شفاف جمہوری عمل جس طریقے سے آزادی صحافت ضروری ہے پاکستان کے لیے، اسی طریقے سے ایک مضبوط فوج جس کو عوام کا اعتماد بھی حاصل ہو اور عوام جس سے محبت بھی کرتے ہو، وہ بھی پاکستان کے لیے لازمی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت جس تیزی سے مقدمات کر رہی ہے اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کی گرفتاری کے متعلق بھی بات کی جا رہی ہے، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ماضی میں بھی متعدد مرتبہ ایسے موقع آئے، کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے، کیوں کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا ہے؟ تحریک انصاف کو فوج سے اتنی محبت نہیں ہے کہ جو بھی فوج کے خلاف جو مرضی کہے تحریک انصاف کی طرف سے فری ہینڈ ہے؟ اچھا، تحریک انصاف جو ہے اس کی ایک عمومی طور پہ یہ خواہش رہی ہے کہ اپنے جو سیاسی حریف ہیں ان کو ایسا نہ موقع ملے کہ وہ ان کو لگے کہ سیاسی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف کوئی مقدمات بن رہے ہیں. اس لیے تقریباً تمام آپ مقدمات اگر دیکھ لیں کہ جو اپوزیشن کے خلاف بنے وہ تمام کرپشن کے مقدمات تھے، وہ نیب کے بنائے ہوئے مقدمات تھے، تقریباً تمام کی میں بات کر رہا ہوں. تو پی ٹی آئی کی حکومت کے بنائے ہوئے آپ کو کم ہی نظر آئیں گے. جو زیادہ تر مقدمات نیب وارا کے اندر بھی چل رہے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ نون کے خلاف اور مسلم لیگ نون کے پیپلز پارٹی کے خلاف. لیکن کیونکہ یہ بات اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہ کل جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر واقعات ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں اس کے اوپر بالکل سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے. جیسے ابھی میرے بھائی نے بھی کہا کہ کوئی اقدام ایک سے مکمل کرنے دیں، میں مکمل کرنے دیں کہ جس طریقے سے اقدامات اگر کوئی لینے کی ضرورت ہے، شاید لینے کی ضرورت ہے، تاکہ سب کو یہ پیغام چلا جائے کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا. اس کے بعد سے کل یہ مسلسل کہا جا رہا ہے کہ جو بنی گالا ہے اس کو سی ایم کا کیمپ آفس بنایا جا رہا ہے اور وہاں پہ پنجاب پولیس کو تعینات کیا جا رہا ہے. کیا آئین یہ اجازت دیتا ہے اس چیز کی کہ جو صوبہ ہے وہ اس کو جا کر صوبے میں وفاق کے اندر کیمپ آفس بنائے یا وہ پنجاب پولیس کو وہاں پر تعینات کرے؟ اچھا، یہ تو ابھی تک خبر ہی ہے، ٹی وی پہ میں نے دیکھی ہے، میں نے تو ایسی کوئی چیز سنی نہیں. لیکن الحمدللہ کیمپ آفس بنانے کی روایت تو مسلم لیگ نون نے ہی پاکستان میں ڈالی ہے. عمران خان تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے اپنے وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہوں نے اپنا کیمپ آفس نہیں بنایا تھا بنی گالا کو، تو ابھی تک تو ٹی وی پہ سنا ہے. یہ فرمائیے گا کہ پی ڈی ایم ختم
ختم ہو گئی، آپ کے بہت تحریک انصاف کے رہنما کے جو بیانات ہیں، پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، پھر بھی تحریک انصاف قبول کیوں نہیں ہے؟ لائن کہاں پہ کٹی ہے؟ ابھی تک وہ کا کنیکشن کیوں نہیں بحال ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک مفروضے پہ سوال ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت جو پاکستان کی جمہوریت ہے نا، وہ پاکستان کی جمہوریت اکثر ہم کہتے ہیں کہ ایسے وقت سے گزر رہی ہے کہ جو تاریخ ساز ہے، یہ واقعی میں تاریخ ساز وقت ہے. اور یہ بات جو ہے نا، ذرا سے مجھے مکمل کرنے دیں، یہ بات جو ہے نا اب یہ تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کی بات نہیں ہے. جو اصل اس وقت تاریخ ساز کام ہو رہا ہے اور جو پچھلے 4 مہینے میں ہوا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ تکمیل تک جائے گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اپنی طاقت سمجھ میں آ گئی ہے اور بڑا واضح پیغام جا رہا ہے تمام سیاستدانوں کو، تمام قوتوں کو بشمول تحریک انصاف کے، کہ اگر فیصلے ہوں گے پاکستان کے مستقبل کے تو وہ پاکستان کے عوام کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا. اصل صاحب یہ کلیئر کیجیے گا کہ 13 کی شام کو آپ نے لاہور میں جلسہ رکھا ہوگا، جو بھی تشریف وغیرہ رکھا ہوگا، اس وقت جو صورتحال بن چکی ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران، کہ مقدمات درج ہو رہے ہیں، چیزوں کو ہائپر لے کر جا رہا ہے، کیا یہ جلسہ انٹیکٹ رہے گا 13 کی شام تک؟ اور دوسری جس قسم کی بنی گالا سے خبریں آ رہی تھی 2 دن پہلے کہ حکومت کو گرفتاریوں کے بارے میں سوچ رہی ہے ہائیسٹ لیول پر، جس میں عمران خان بھی شامل ہے، اور آج سعید نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا، کیا اس سے ہٹ کے کوئی اور اسٹریٹجی وغیرہ بن رہی ہے آپ کی؟ دیکھیں جو جلسہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ 13 اگست کا وہ بالکل قائم ہے، اور میں تو کہوں گا کہ پچھلے 24 گھنٹے کے جو واقعات ہیں اس کے بعد سے اس کی ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ اس کی جو پوری تھیم ہے وہ ہے ہی حقیقی آزادی. کہ کیا 75 سال پہلے وہ پاکستان جس کا علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، جس کی جد و جہد کر کے کامیابی سے جس ملک کو بنوایا، آزاد کروایا قائد اعظم نے، کیا یہ ویسے ہی وہ حقیقی طور پہ آزاد ملک ہمیں ملا ہے پچھلے 75 سال میں؟ یہ نہیں. اور زیادہ تر پاکستانی اس کا جواب نفی کے اندر دیں گے، اور وہی حقیقی آزادی کی بنیادیں ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پڑھتے ہوئے پاکستان کو. تو یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اور اس دن تمام پاکستان کے ہر کونے میں ہماری سکرینز جو ہیں جی، سارے ملک کے ہر صوبے میں، ہر شہر کے اندر سکرینز لگیں گی، اور رات کو 12 بجے عمران خان کے ساتھ پوری قوم کھڑے ہو کے پاکستان کا قومی ترانہ پڑے گی. آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ مائنس عمران خان کی بات کی جا رہی ہے اور 3 نام جو ہے وہ مانگے جا رہے ہیں، تو آپ سے یہ کس نے بات کی تھی اور وہ کون لوگ ہیں جو مائنس عمران خان چاہتے ہیں؟ اچھا، یہ خیر میں بہت دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں. اس وقت خواہش جو ہے وہ بڑی شدید ہے اور بڑے عرصے سے یہ ابھی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے نا، وہ نہ صرف سیاسی جو حریف ہیں تحریک انصاف کے، وہ ان کے لیے ان کو ایک خطرہ نظر آتا ہے، بلکہ ایک پورے نظام کے لیے خطرہ ہے. ایک پورے پرانے پاکستان کے نظام کے لیے عمران خان خطرہ ہے، بلکہ وہ ممالک جو عادت جن کو پڑ گئی ہے کہ پاکستان سے وہ کام کرانے ہیں جو ان کے مفاد کے اندر ہوں، چاہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہوں یا نہ ہوں، یہ ان کے لیے بھی عمران خان ایک خطرہ ہے. تو یہ خواہش تو ان سب کی ہے کہ مائنس عمران خان ہو، لیکن پاکستان کی قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ نیا پاکستان بننا ہے تو عمران خان کے